اندازہ کیا ہے کہ کب تک ایک پکچر واضح ہو جائے گی کہ کون امریکہ کا صدر بننے جا رہا ہے؟ چونکہ ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اسی رات کے اگلے پہر میں آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ کون جیت رہا ہے، لیکن اب کی دفعہ چونکہ 2020 کے بعد کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اس لیے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ماضی کے برعکس اس دفعہ زیادہ وقت لگ جائے پکچر واضح ہونے میں۔ جی وسیم، دیکھیے کہ اس وقت ابھی میں واشنگٹن ڈی سی کے ہی ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں، اور یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہماری جو ڈی سی الیکشن کمیشن کے آفیسرز ہیں ان سے مجھ سے بات ہوئی، تو میں نے پہلا سوال ان سے یہی کیا تھا کہ کتنا وقت درکار ہے آپ کو فائنل اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے جو رزلٹ ہوگا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پر جو ہے الیکشن کے نتائج چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی رات جب پولنگ کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے فوراً بعد جو ہے اعلان کر دینا چاہیے انتخابات کا، کیونکہ یہی معاملہ انہوں نے جب گزشتہ صدارتی انتخابات کو ہارے تھے تو انہوں نے اس معاملے کو بنیاد بنا کر دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ووٹوں کی گنتی میں تاخیر کر کے جو ہے دھاندلی کی گئی، میل ان بیلٹ جو تھا اس پہ دھاندلی کی گئی، مردوں نے ووٹ ڈالے اور جو کہ 20 سال پہلے لوگ مر چکے ہیں ان کے ووٹ کاسٹ ہو، تو یہ سب انہوں نے الزامات لگائے جو اس مرتبہ بھی وہ لگانے کے لیے تیار بیٹھے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، اپنی وکٹری کا بھی اعلان کر چکے، کہتے ہیں پینسلوینیا سے تو میں جیت چکا ہوں جو کہ سب سے زیادہ اہم سوئنگ اسٹیٹ ہے۔ وہ یہ بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں انتخابات بڑی آسانی سے جیت رہا ہوں، اور اپنے جتنے بھی ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو ایک قسم کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اگر وہ یہ انتخاب ہار گئے تو پھر سے ہم 6 جنوری والے واقعات یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے واشنگٹن ڈی سی میں بہت زیادہ سیکیورٹی ہے، بہت زیادہ جو ہے یہاں پر پولیس فورس اور ہم نے ایجنٹس یہاں پر دیکھے ہیں۔ وائٹ ہاؤس جو اور کانگریس کی جو عمارت ہے اس کو تو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جنگلیں لگا کے چاروں طرف سے۔ دوسری جانب یہ بھی اہم ہے کہ صدارتی انتخاب نہیں ہو رہا، اس وقت 435 ایوان نمائندگان کی جو سیٹیں ہیں ان پر بھی خطاب ہو رہا ہے، ان پر بھی انتخاب ہو رہا ہے، اور 34 سینٹ کی سیٹس ہیں جن پر انتخاب ہو رہا ہے، تو بھرپور الیکشن ہال ہے اس وقت امریکہ بھر کے۔ جب سے یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، یعنی آپ بتائیے کہ کیا قوی امکان کس بات کا ہے کہ رزلٹ یا کلیئر پکچر کب تک آئے گی؟ دیکھیں ریزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے، آج رات لیٹ آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ہر ریاست کا اپنا اپنا ٹائم ہے۔ اب جیسے یہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں 8 بجے جو ہے پولنگ کا وقت ختم ہوگا، لیکن کئی ریاستیں ایسی ہیں کہیں پہ 7 بجے تک کا ہے، کہیں پہ 9 بجے تک کا ہے، اور اسی لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو حتمی نتائج ہیں وہ کب تک آئیں گے، لیکن ظاہری بات ہے میڈیا اور جو دیگر ادارے وہ جو الیکشن مانیٹر کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے رزلٹ دیتے رہیں گے۔ رائٹ، ہمارے پلیز ساتھ رہے گا ہمارے۔ اور مالک صاحب کچھ بہت انٹرسٹنگ پیرللز بھی لوگ ڈرا کرتے ہیں، جس میں سے کچھ بڑے واقعی بڑے انٹرسٹنگ بھی لگتے ہیں۔ پاکستان کی حالیہ طرز سیاست پہ ایک سیاسی جماعت کے پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں، اور وہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، یعنی وہ ایک دنیا میں ایک لہر چلی تھی نا، ویسے بھی جہاں پاپولر پالیٹکس ہوئی، پاپولر لیڈرز آئے، انہوں نے اپنا ایک پورا نیریٹو بنایا، اس نیریٹو کو عوام نے بائی کیا، وہ ایٹ ٹائمز لاجک کے قریب لگتا تھا، کبھی نہیں بھی لگتا تھا، تو وہ بھی میں ذرا اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ ابھی ذرا آپ یہ سنیے، پہلے تھوڑی دیر پہلے جب ٹرمپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے میڈیا کو بڑا رگڑا، ویسے اوپرا کو تو انہوں نے بہت ہی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور سیکرٹ سروسز کے حوالے سے بھی بات کی۔ ذرا پہلے وہ شارٹ میں سنانا چاہتا ہوں، پھر ہم ذرا آتے ہیں۔ دکھائیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا آپ سے کچھ دیر پہلے۔ They didn't give us the help. They didn't give the assets, as they say, the manpower, woman power. They didn't give it to us. And we'd have rallies. You saw the rallies, 50, 60,000 people. And I'd have less people than Joe Biden, who had 5 people show up. And I'd have 55,000 people show up. And I had fewer people than him. Actually, I'm disappointed. I think Oprah's become a major divider in our country. And I think, frankly, she should be ashamed of herself. And you know who else should be ashamed? Fox. And I think it's a disgrace what Fox does, because everyone thinks Fox is so pro-Trump. They're not pro-Trump at all. They've put Oprah on all morning long. I think Oprah should be ashamed of herself to say that. She should be ashamed. She knows me. She was going to be the vice president. She wrote me a letter. It's in the book. And now she goes and makes statements like that. She's a divider. And Barack Hussein Obama is a divider too. یہ ہم نے میڈیا پر جو برسیں باقاعدہ نام لے کر اینکر کا، اور جو انہوں نے سیکرٹ سروسز کی بات کی، اس میں وہ ایسا نہیں چلا ہے۔ اس میں باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ میں کم سے کم جو لفظ استعمال کر سکتا ہوں ان کے لیے وہ ڈفر کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں سیکرٹ سروسز کے لیے، انہوں نے کہا۔ تو مالک صاحب ٹو اسٹارٹ ویز، ویسے آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ، اور بلکہ اگر دکھائیں ٹرمپ نے وہ ٹویٹ بھی کیا نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کی، یہ الگ ایک بحث ہے جہاں سے پوچھیں گے کہ جب وہاں امریکہ میں لفظ اسٹیبلشمنٹ یوز کیا جاتا ہے تو وہ کیا انہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جن معنوں میں ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے کیا؟
تو وہ اس میں کہتے ہیں ٹمورو از آر لاسٹ چانس ٹو ڈیفیٹ دی کرپٹ اسٹیبلشمنٹ، گیٹ آؤٹ اینڈ ووٹ. تو پہلے مالک صاحب اس پہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی یہ سوچ ہے وہاں کی اشرافیہ میں یا اسٹیبلشمنٹ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک فٹ امیدوار نہیں ہے امریکہ جیسی ریاست کے صدر بننے کے لیے؟ نہیں دیکھیں، ان کے کچھ سٹینڈرڈ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل وہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کا زیادہ جو ہے نا وہ واشنگٹن کی بات کرتے ہیں. وہ ہمیشہ سے پینٹ کرتے ہیں کہ میں آؤٹ سائڈر ہوں واشنگٹن میں. جب وہ دوسرے کی بات کرتے ہیں تو ورڈ ڈیپ اسٹیٹ یوز کرتے ہیں. اور انہوں نے 2 دن پہلے اپنا جو ان کا ٹروتھ سوشل میڈیا ہے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ مجھے کوشش کر رہی ہے ہروانے کی. ٹرمپ صاحب کا جب آپ دیکھیں آج بھی جب انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تو اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ پرائمری ایشو کیا ہے. انہوں نے کہا جی سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے بارڈر. جی ہاں، انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں انفلیشن، لیکن انفلیشن سے بڑا ایشو بارڈر ہے. ہم کیسے اپنی سڑکوں پہ جب وہ قاتلوں کو گھومنے دیں، 13,000 قاتل ہماری سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. وہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں خوف کی. اور جو ہٹلر نے بھی یہ کام کیا تھا، ایک بار اس نے ایک کانسیپٹ کریٹ کیا تھا ادر کا، کہ ادر بنا، انہوں نے جیوز کو پینٹ کر دیا ایز ادر اور بعد میں کہا کہ ادر مسٹ بی وینکوشڈ، فارغ کر دو اس کو. ٹرمپ امیگرینٹس اور ان چیزوں پہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جن سٹیٹس کے اندر ابھی نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑا اچھا ایک آرٹیکل لکھا، اس میں انہوں نے جو ٹرمپ کے ورڈز تھے، مثلا ایک سٹیٹ کو انہوں نے کہا ورس دین افغانستان، ایک سٹیٹ کو کرمنلز کی بات کی. ان سب چیزوں میں آپ دیکھیں تو جن سٹیٹس کو انہوں نے برے الفاظ سے یا بڑے خوفناک الفاظ سے تعبیر کیا وہ تمام ایسے ہیں جہاں پہ امیگرنٹ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، فارنرز کی، مائیگرنٹس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے ایک تھیم پکڑی ہوئی ہے وہ ہے خوف کی. اور اسی لیے جو رسٹک بیلٹ ہے، جو جن کو اب ریڈ سٹیٹس بولتے ہیں سارے، وہ وائٹ اربن، اور ان کی سب سے زیادہ جو پاپولیرٹی ہے وہ نان کالج گریجویٹس وغیرہ میں ہے. اور وہ بھی اسی میں کاؤنٹ کریں کہ جو خوف کی فضا ہے اس کے اوپر میں لاؤں.